الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، اکیلا مالک ہے اور اکیلا پروردگار ہے، جس نے اس ساری کائنات کو ایک مختصر سی مدت میں وجود بخشا اور اس دن سے لے کر آج تک وہی رب العالمین اس ساری کائنات میں تصرف فرما رہا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ پر دین کو مکمل کیا اور یہ بات نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تم سے راضی کر لیا۔ اب اس کے بعد کوئی انسان اپنی دنیاوی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی بنائی جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، جہنم سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ، ایک ہی اسوہ اور ایک ہی راستہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، وہ راستہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی، اللہ رب العالمین اس آیت میں صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جنہوں نے جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان ہجرت کر کے آنے والوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں ایمان والے، حقیقت میں مومن کہلانے کے حقدار یہی لوگ ہیں۔
مومن کہلانے کے حقدار حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو اسلام قبول کیے، مکہ سے مدینہ کی طرف جنہوں نے ہجرت کی، اور مدینہ آنے کے بعد جب جہاد کرنے کا موقع آیا اپنا مال پیش کیا، اپنی جان پیش کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہ مہاجرین تھے۔ اور دوسرے وہ جنہوں نے ان دوسرے علاقے سے آنے والے لوگوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی۔ مدینہ میں رہنے والوں نے مکہ سے آنے والوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی، پناہ دی، ہر اعتبار سے ان کی مدد کی۔ بے گھر تھے، ان کو گھر دیا، ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، جگہ دی، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، کھانا دیا، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، کپڑا دیا، ہر اعتبار سے ان کی مدد کی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو انصار کا لقب دیا، مدد کرنے والے کہہ کے اللہ نے ان کو یاد کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو مومن کہنے کے حقدار یہی لوگ ہیں، ان سے زیادہ حقدار اپنے آپ کو مومن کہنے کا کوئی اور نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ان کے ایمان کو ایمان کا معیار قرار دیتے ہوئے بتایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر بعد میں آنے والے لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے یہ صحابہ کرام ایمان لائے تھے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تبھی وہ لوگ ہدایت پا سکیں گے۔ ہدایت پانے کے لیے ان کے سامنے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایسا ایمان لائے جیسا ایمان کے صحابہ کرام لے کر آئے تھے، جیسے ان کے دلوں میں ایمان تھا ویسا ایمان اگر لے کر آئیں گے تب ہدایت یافتہ مانے جائیں گے، تب تک ہدایت یافتہ نہیں مانے جائیں گے۔ تو حضرات، آج کی اس ملاقات میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے اس عنوان پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا، اللہ رب العالمین کے باتوں پر ان کا یقین کیسا تھا، قرآن و حدیث کے احکام پر ان کا عمل کیسا تھا، اور ہمارا عمل کیسا ہے۔ مختصر وقت میں چند مثالوں کی روشنی میں آپ کے سامنے اس عنوان پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے مومنو اس وقت تک تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے بہترین مال ہے۔ اور یہاں نیکی سے مراد بعض مفسرین نے جنت قرار دیا ہے، یعنی اللہ نے کہا کہ مومنو جنت اس وقت تک تمہارے ہاتھ نہیں آ سکتی، جنت کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو مال تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ نام کے ایک صحابی تھے جو مدینہ کے صحابہ میں سب سے مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا۔ یہ صحابی، ان کا ایک باغ تھا، بیرحہ نامی ان کا ایک باغ تھا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور یہ اتنا بہترین باغ تھا، اس میں بہترین پھل تھے، اس میں بہترین ہوائیں چلتی تھی، اس کا پانی، اس کے جو چشمے تھے بہت میٹھا پانی اس کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے، پھل کھایا کرتے، وہاں ہوا لیتے، پانی پیا کرتے، اللہ کے نبی وہاں آرام کیا کرتے تھے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ بہترین باغ تھا اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا سب سے پسندیدہ مال تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ مومنو اس وقت تک تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنے پاس موجود سب سے بہتر چیز کو اللہ کی راہ میں تم قربان نہ کر دو، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جتنا مال ہے میرے سارے مال میں سے
بیرہا کا جو باغ ہے یہ باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ نے جب آیت نازل کر دی ہے کہ سب سے زیادہ بہتر مال خرچ کرو گے تب ہی تمہیں جنت مل سکتی ہے، تو اے اللہ کے نبی بیرہا کا یہ باغ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بیرہا کا یہ باغ جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے میں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، اور اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جنت کی بہترین نعمتیں مجھے اس کے عوض میں عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کا ایمان دیکھیے، آیت نازل ہو رہی ہے اور آیت میں جو حکم ہے فوری طور پہ صحابی اپنے سب سے بہترین مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ جیسے ہم اپنی جیب سے نکال کے 10 روپے دیتے۔ مسجدوں میں ہمارے یہاں سفیر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں مقام پر مسجد بن رہی ہے، مسجد کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، مسجد کے لیے سیمنٹ کی ضرورت ہے، مسجد کے لیے فلاں چیز کی ضرورت ہے، اور حدیث بھی سناتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، حدیث بھی سناتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جیب سے نکال کے ہمارے نزدیک جو سب سے معمولی چیز، جو چیز ہم باہر فقیروں کو غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، ہم وہ چیز نکال کے ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور امید یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے گا۔ میرے بھائی، اپنے پاس موجود سب سے جو بہتر مال ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریے اور اللہ سے جنت کی امید کریے، اللہ آپ کو جنت نصیب فرمائے گا۔ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ مسلمان اللہ کی راہ میں جب دینے کی بات آتی ہے تو اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں جو ان کے نزدیک سب سے حقیر، سب سے کمتر ہے۔ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایسے طلباء کو بھیجا جاتا ہے جو دینی مدرسے کے علاوہ کہیں پڑھنے کی ان کی استطاعت نہیں ہے۔ ایسا غریب بچہ جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، ایسے بچے کو لے جا کے مدرسے میں ڈالا جاتا ہے جو کہیں سیٹ نہیں ہو سکتا، ہم اسے دین میں سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کا طریقہ یہ تھا، اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اپنی سب سے بہترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ہم اپنی سب سے کم تر چیز کو اللہ کی راہ میں دیتے۔ تو حضرات، صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ جیسے کوئی آیت نازل ہوتی، یہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے بتائی، اس کے علاوہ قرآن میں 6000 سے زائد آیتیں ہیں، آپ ایک ایک آیت کو پڑھتے جائیے اور دیکھیے کہ تفسیر میں صحابہ کا عمل آپ کو ملے گا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی صحابہ فوری اس پر عمل کرنے لگے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام مسجد اقصیٰ کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور قبلہ جو ہوتا ہے جس کی طرف ہم اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس سے ہمارا قلبی لگاؤ ہوتا ہے، اس سے ہمارا ایک جذباتی رشتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا قبلہ ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے، اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی، ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے بار بار کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا، بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے اس امید کے ساتھ کہ یہ حکم نازل ہوگا کہ قبلہ مسجد اقصیٰ سے کعبۃ اللہ کی طرف بدل دیا جائے۔ ہم آپ کے چہرے کو بار بار دیکھ رہے تھے، اور اے نبی ہم قبلے کو اس طرف بدل رہے ہیں جس طرف بدلنے کی آپ کو خواہش تھی، اور اے نبی اپنے چہرے کو کعبۃ اللہ کی طرف، حرم کی طرف پھیر لیجئے۔ آیت نازل ہوتی ہے، صحابہ کرام ایک مسجد میں نماز میں، عصر کی نماز مسجد نبوی میں ختم ہو چکی، اور وہاں پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ صحابی جو اللہ کے نبی کے ساتھ مسجد نبوی میں جو نماز پڑھ چکے ہیں اور جن کو معلوم ہوا ہے کہ قبلہ بدل چکا ہے مسجد اقصیٰ سے مسجد حرم کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف، وہ اس مسجد سے نکلتے ہیں اور دوسری مسجد کی طرف جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد میں صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کی طرف ان کا چہرہ ہے۔ وہاں پہنچ کے وہ صحابی
اس آیت کی تلاوت کرتے اور کہتے ہیں کہ قبلہ بدل دیا گیا، اپنے چہروں کو کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لو۔ وہ صحابہ جو نماز میں تھے، وہ صحابہ جو نماز میں تھے، جو ایک زمانے سے مسجد اقصیٰ کی طرف اپنا چہرہ پھیر کر نماز پڑھا کرتے تھے، نہ انہوں نے اپنے جذبات کا خیال کیا، نہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا خیال کیا، نماز کی حالت میں قبلے سے پلٹ گئے، اس قبلے کی طرف جس کی طرف پلٹنے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ اللہ رب العالمین ایک ایک حکم نازل کرتا، صحابہ کرام اس کو ایسے قبول کرتے تھے گویا انتظار میں تھے کہ حکم نازل ہو تو عمل کریں گے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنے رسومات کو، اپنے رواجات کو، اپنے آباء و اجداد کے جو غلط کام تھے ان کو چھوڑنے کے لیے ہم راضی نہیں۔ کتنے خطیب ممبر پر کھڑے ہو کے ہمیں کہتے ہیں کہ ان رسموں کو، ان رواجوں کو، ان بدعتوں کو چھوڑو، اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ مولانا آپ کی بات تو صحیح ہے، آپ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ آباء و اجداد کرتے تھے، تم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ اسلام میں نہیں ہے، میں مانتا ہوں آپ کی بات، لیکن میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ جذبات کا تعلق ہے، ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے، ہم کیسے چھوڑ دیں گے؟ دل نہیں مان رہا ہمارا۔ صحابہ کرام کو دیکھیے کہ اپنے دل کو وہ بازو رکھتے تھے، اللہ رب العالمین کے حکم کو آگے رکھتے تھے۔ مومنوں کو چاہیے کہ اگر صحابہ جیسا ایمان پیدا کرنا ہے، اپنے جذبات کو بازو رکھیے، معاشرے کو بازو رکھیے، لوگوں کی باتوں کو بازو رکھیے، اللہ کے فرمان کو مانیے۔ جب اللہ کے سامنے جا کے محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، یہ معاشرہ آپ کے ساتھ نہیں آئے گا۔ یہ لوگ جو چار قسم کے لوگ، جن کو لوگ کہتے ہیں کہ چار لوگ کیا کہیں گے، یہ چار لوگ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، اکیلے کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے۔ ان رسم و رواج کو چھوڑیے، ان رسومات کو چھوڑیے، اللہ سے ڈریے اور اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کیجیے۔ اور اسی طرح حضرات ایک اور واقعہ صحابہ کرام کا کہ صحابہ کیسے دین کی ایک ایک آیت پر عمل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابتدائی زمانے میں پردے کے احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ صحابیات آتے تھے صحابہ کے سامنے، چہرے کا پردہ کرنا، یہ تمام احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بار بار اللہ کے نبی کو کہتے کہ اللہ کے نبی، اللہ سے آپ گزارش کیجئے، اللہ سے آپ مانگیے، پردے کا حکم مومنوں کو دیجئے۔ بہرحال بالآخر پردے کی آیت نازل ہوئی، اور جب پردے کی آیت نازل ہوئی، اللہ نے کہا کہ اے نبی، مومن عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنے حجاب کو اپنے چہروں پر ڈال لے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی تو اس رات جو مدینہ کی عورتیں تھیں ان میں سے کوئی عورت نہیں سوئی۔ کیوں نہیں سوئی؟ کہ وہ عورتیں رات میں بیٹھ کر اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر حجاب تیار کر رہی تھیں کہ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی کو جانا ہے، اور مسجد جائیں گے، نقاب کا حکم نازل ہوا ہے، حجاب کا حکم نازل ہوا ہے، تو فجر کی نماز میں پہنچنے سے پہلے حجاب کا انتظام کرنا ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیے آیت نازل ہوئی اور ایک دن بھی نہیں گزرا، 24 گھنٹے نہیں گزرے، حجاب کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں، حجاب کا انتظام کر رہی ہیں۔ اور آج ہماری خواتین کا کیا حال ہے؟ ہماری خواتین کا کیا حال ہے؟ لڑکی پردے کے قابل ہو چکی ہے لیکن اسکول بھیجتے ہیں بنا پردے کے۔ کیا کہتے ہیں کہ شادی ہونے کے بعد برقع پہنائیں گے۔ لڑکی پردہ کرنے کے قابل ہے، اس پر اسلامی اعتبار سے پردہ کرنا واجب ہے، کالج کو بھیجتے ہیں بنا پردے کے۔ کیا اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا؟ صحابہ کو دیکھیے، صحابیات کو دیکھیے، ایک رات نہیں گزرنے دی انہوں نے۔ کیوں؟ جنت کا شوق تھا دل میں، اللہ کے احکام کو اس لیے مانتے تھے کیونکہ جنت حاصل کرنے کا شوق تھا ان کے دل میں۔ سب سے پہلے وہ جنت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے۔ ہمارے دلوں میں جنت کا شوق نہیں، ہم آخرت پہ ایمان بس اتنا رکھتے ہیں جتنا ہمارے دل کے خلاف، رسم و رواج کے خلاف، ہماری دنیا کے خلاف نہ جائے۔ جب تک ہم دنیا کو لے کر دین کے ساتھ چل سکتے ہیں، ہم دین کو لے کر چلتے ہیں،
اور جس موقع پر ایسی بات آتی ہے کہ یا تو دین کو لو یا دنیا کو لو، ہم دنیا کو لیتے ہیں اور دین کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بعد میں عمل کر لیں گے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں داڑھی رکھنے کے لیے کہا جائے کیا کہیں گے؟ داڑھی رکھنے کے لیے کہا جائے تو کہیں گے شادی کے بعد رکھیں گے۔ کیوں؟ اب آپ مومن نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے پاس آپ کو اس عمر کا جواب دینا نہیں ہے؟ صحابہ کا ایمان دیکھیے، جیسے آیت نازل ہوتی فوری وہ عمل کیا کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ، اللہ رب العالمین نے شراب کے متعلق احکام مختلف جو ہے ادوار میں نازل کیے۔ پہلے بات بتائی گئی کہ مومنوں شراب پی کر مسجد میں نہ آؤ۔ صحابہ شراب ان کے دلوں میں رچی بسی ہوئی تھی، اللہ نے پہلے یہ بات کہی۔ اس کے بعد یہ آیت اللہ نے نازل کی کہ شیطان تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے تمہارے درمیان، تو کیا مومنوں تم شراب سے بچنے کے لیے تیار ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم شراب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ جیسے ہی آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی گلیوں میں اعلان کیا کہ جا کے کہہ دو کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ صحابہ کرام ایک کمرے میں بیٹھ کر شراب پی رہے تھے۔ صحابہ کرام ایک کمرے میں بیٹھ کر شراب پی رہے تھے۔ آواز لگانے والا آواز لگاتے ہوئے جب پہنچا اور جب بات معلوم ہوئی کہ شراب حرام ہو چکی ہے، جو ہاتھوں میں موجود تھی وہ تو پھینک دیے، جو حلق کے نیچے اتر گئی تھی انگلیاں حلق میں ڈال ڈال کر اس کو بھی اپنے پیٹ سے باہر کر دیا، اس لیے کہ قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے کہ شراب حرام ہو چکی ہے، اب ہم حرام کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اور تاریخ نگار کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہائی گئی۔ اور آپ اگر سیرت پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ شراب عرب کے معاشرے میں کوئی معمولی چیز نہیں تھی، ہزاروں سال کی شراب ان کے پاس ہوتی تھی۔ ان کے پاس کوئی معزز مہمان آتا وہ شراب نکال کر اس کو پلایا کرتے تھے۔ ان کے شاعر ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے قبیلے میں 500 سال پرانی شراب ہے، تمہارے پاس ہے کیا؟ تمہاری تو شراب 100 سال پرانی ہے، ہماری اتنے سال پرانی ہے۔ اتنا ان کے نزدیک ان کے پاس شراب رچی بسی ہوئی تھی۔ اگر یہ کہا جائے تو بڑی بات نہ ہوگی کہ شراب ان کے خون میں دوڑتا تھا، لیکن اتنی نزدیک رہنے والی چیز کو صحابہ کرام نے پانی کی طرح زمین پر بہا دیا۔ یہ تک نہ سوچا کہ ہمارے لیے حرام ہوئی ہے، کافروں میں بانٹ دیں گے، کافروں میں بیچ دیں گے، نہیں، حرام ہوئی فوری نکال کر پھینک دیا اور بہا دیا مدینہ کی گلیوں میں۔ یہ ایمان کی آج میرے بھائی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی گٹکا کھانا حرام ہے، سگریٹ پینا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، کتنے سالوں سے سنتے ہیں، اس کے باوجود مسجد کے باہر جا کر گٹکا بھی کھاتے ہیں، تمباکو والا پان بھی کھاتے ہیں، سگریٹ بھی جلاتے ہیں۔ کیا آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا یہ صحابہ کی جو مثالیں ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہیں؟ کیا ہمیں ویسا ایمان لانا نہیں ہے؟ کب چھوڑیں گے؟ کل نہیں چھوڑے تھے، آج بھی نہیں چھوڑے تو کب چھوڑیں گے؟ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے کہا تھا کہ یہ چیز حرام ہے، اس کا استعمال نہ کرو، اس کے باوجود آپ استعمال کر کے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایسا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی تربیت حرام سے ہوئی۔ جو گوشت ایسے مال سے یا ایسی چیز سے نشو و نما پایا جس کو ڈیولپمنٹ ہوا ہے جو حرام تھی، ایسا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مطلب کیا؟ اس کو جلائے گا رب العالمین جہنم میں، اور جب یہ اثر ختم ہوگا تب اس کو جنت میں ڈالا جائے۔ ہم سنتے ہیں یہ باتیں لیکن عمل نہیں، کیونکہ ہم آخرت پہ ہمارا صحیح طور پہ ایمان نہیں ہے۔ ہم ان باتوں کو ایسے سنتے ہیں جیسے کوئی کہانی سنائی جا رہی، جیسے کوئی کہانی سنائی جا رہی۔ صحابہ کرام اس کو اپنی یقین کی آنکھوں سے دیکھتے تھے، جیسے آج رات کے بعد کل کی صبح ہمارے لیے یقینی ہے، وہ ویسے اس دنیا کے بعد آخرت پر یقین رکھا کرتے تھے۔ یہ یقین اگر کسی کے دل میں پیدا ہو جائے تو اس آدمی کا عمل بھی پھر بدل جائے گا۔ صحابہ کرام کی مثالوں میں
آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گی کہ صحابہ کرام آخرت پہ ایسا ایمان رکھتے تھے گویا وہ آخرت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مثال کئی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے یا قبر کا ذکر ان کے سامنے ہوتا، اتنا روتے کہ آنکھوں سے آنسو اتنے جاری ہوتے کہ آنسوؤں سے داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی۔ جب سوال پوچھا جاتا کہ اے عثمان رضی اللہ عنہ کیا وجہ ہے، اتنا کیوں روتے ہیں آپ قبر کے ذکر پہ، تو کہتے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہوگا اگلی منزلیں اس کے لیے آسان کر دی جائیں گی، جو اس میں ناکام ہوگا اگلی منزلوں میں بھی ناکام ہوگا، لہذا مجھے اپنی قبر کی فکر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ صحابی ہیں، ان کا واقعہ آپ پڑھے سیرت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ان کو جنت کی بشارت دی۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو بہت سارے مال کی ضرورت تھی، جنگ کے لیے مسلمانوں کو مال کی ضرورت تھی۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ آج مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے، کون ہے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا؟ اللہ کے نبی کا بس اعلان کرنا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ 1000 دینار لے کر آئے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تھما دیا کہ اللہ کے نبی یہ میری جانب سے صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے دیکھا کہ اتنی بڑی مقدار میں مال حضرت عثمان نے لا کر دیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے۔ اللہ کے نبی اپنے ہاتھ میں ان دینار کے ٹکڑیوں کو آپ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ڈالتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے قط یا عثمان ما عمل بعد اليوم شیئا، کہ عثمان آج کے بعد اگر تم کچھ عمل نہ بھی کرو جنت سے تمہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی، جنت سے تمہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی، آج کا یہ عمل تمہارے لیے کافی ہے۔ اور یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی فکر قبر کو دیکھ کر اتنی ہے کہ قبر کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری۔ ہم بھی قبر کو دیکھتے ہیں، ہم بھی قبرستان جاتے ہیں، ہم نے بھی اپنے کئی ساتھیوں کو، کئی دوستوں کو، اپنے والدین کو کچھ نے دفنایا ہے، کچھ نے اپنے بھائیوں کو، کچھ نے اپنے دوستوں کو، کچھ نے اپنے علاقے کے لوگوں کو دفنایا۔ ہم بھی قبرستان جاتے ہیں، قبرستان کو جاتے ہیں تو کیا منظر قبرستان کے پاس ہوتا ہے؟ کوئی وہاں کھڑے بات کر رہا ہے، کوئی وہاں کھڑے دنیا کی باتیں کر رہا ہے، کوئی حال چال پوچھنے میں مصروف ہے، کوئی ہنسی مذاق کر رہا ہے، کوئی فون پہ بات کر رہا ہے۔ خبر کو دیکھ کر ہمیں اپنی خبر یاد نہیں آتی، کیوں؟ کیونکہ ہم مرنا ہی بھول گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت دوسروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں، ہم تو دفنا کے چلے جائیں گے، ہمیں کوئی نہیں دفنائے گا۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ بن گیا ہے کہ ہمیں مرنا نہیں۔ اگر مرنے کا ہمیں یقین ہوتا، قبر میں جانے کا یقین ہوتا تو ہم بھی ویسے ہی روتے جیسے عثمان رضی اللہ عنہ رویا کرتے تھے۔ تو حضرات ہمیں چاہیے کہ آج ہم اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ آخرت پر ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا ہمارے عمل میں اتنی تازگی آئے گی۔ ہم آخرت سے جتنے غافل ہوتے جائیں گے ہمارے ایمان میں، ہمارے عمل میں اتنی کمی آتی چلے جائے گی۔ میں آپ کو ایک آخری بات یا ایک آخری صحابیہ کا واقعہ سنا کر اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک کالی کلوٹی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یعنی صحابیہ تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ انی امرأۃ اسرع، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی عورت ہوں جسے مرگی کی بیماری ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ مرگی کی بیماری جسے ہم فٹس کہتے ہیں، کہ انسان اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گرتا ہے، تڑپنے لگتا ہے، مرگی کی بیماری تھی بعض روایتوں میں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ان کے جسم میں جن کے اثرات تھے۔ جن جب آتا ہے کسی کے جسم میں تو وہ ہوش کھو بیٹھتا ہے اور انسان تڑپنے لگتا ہے، جیسے آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہو۔ تو وہ خاتون آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی مجھے یہ پریشانی ہے
اور جب یہ پریشانی مجھے شروع ہوتی ہے میں زمین پہ گر جاتی ہوں اور میرے کپڑے کھل جاتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول میرے حق میں اللہ سے آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان شئتی دعوت اللہ ان یعافیک، سنو کہ اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں شفا دے، اور اللہ کے نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں گا کہ اللہ تمہیں شفا دے اور تمہیں شفا مل جائے گی۔ وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، اور سنو کہ اگر تم صبر کرو گے اس بیماری پہ تو میں تمہیں جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ یہاں رک کے ذرا سوچیں، میں اور آپ وہاں اگر ہوتے اس مقام پر کہ ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری میں ہمارا کنٹرول اپنے جسم پر نہیں، زندگی دو بھر ہو گئی ہے، پریشانی کا عالم ہے، ایسی حالت میں اگر ہم سے کہا جائے چاہو تو تمہیں جنت ملے گی صبر کرو، اور چاہو تو دعا کر دی جائے گی شفا مل جائے گی، ہم کیا کہتے؟ ہم کہتے کہ اللہ کے نبی دعا کر دیجئے شفا کے لیے، جنت بعد میں دیکھی جائے گی، ہم اچھے ہوں گے تو نہ جنت کے لیے کوشش کریں گے، ہم یہ کہتے۔ لیکن صحابیہ کا ایمان دیکھیے، کہتی ہے یا رسول اللہ اصبر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کر لوں گی، میں اس بیماری پہ اپنی زندگی گزار لوں گی، صبر کر لوں گی میں، اللہ سے بس اتنی دعا کیجئے کہ میں جب یہ بیماری کی جو ہے شکایت ہوتی ہے تو میرے جسم سے کپڑے کھل جاتے ہیں، اللہ کے نبی میں برہنہ ہو جاتی ہوں، میں حیادار عورت ہوں، اللہ کے نبی میرے جسم سے کپڑے الگ نہ ہو، بس اتنی دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ اس عورت کو ساری زندگی یہ بیماری کی شکایت تھی لیکن اس کے کپڑے اس سے جدا نہ ہوتے تھے، اللہ کے نبی کی دعا اس کو ملی تھی۔ صحابہ کرام کے سامنے سے جب یہ عورت جاتی ایک دوسرے کو بتا کے کہتے کہ دیکھو جنتی عورت جا رہی ہے، اللہ کے نبی نے اس کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ میرے بھائی ہم بھی جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا پریشانیوں میں ہم صبر کرتے ہیں؟ کیا پریشانیوں میں ہم صبر کرتے ہیں؟ انسان بے دین ہوتا ہے، اس کے کئی اسباب ہیں، جن میں سے ایک اہم ترین سبب پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، مرض ہے۔ عام حالات میں انسان سکون سے عمل کر لیتا ہے، لیکن حالات پلٹی مارتے ہیں، تجارت ٹھپ پڑتی ہے، انسان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ نماز کی پابندیاں کرنے والا نماز چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی آزمائش میں ڈال دیا کہ اب کیا نماز پڑھوں میں۔ بیماری آتی ہے، انسان دور ہو جاتا ہے مسجد سے کہ اللہ نے بیمار کر دیا، اب کیا عمل کروں میں۔ پریشانیاں آتی ہیں زندگی میں، بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ قرض میں مبتلا ہو گئے، اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز چھوٹتی ہے وہ دین ہی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام سب چھوڑ دیتے تھے، سب برداشت کر لیتے تھے، دین کبھی نہیں چھوڑتے تھے، دین ان سے کبھی نہیں چھوٹتا تھا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اس میں ایک حصہ ہمیں یاد رہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ نے جنت دے دی، یہ ہمیں یاد رہتا ہے، لیکن یہ بھی تو یاد رکھیں کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے تھے۔ وہ اللہ سے راضی، کیا مطلب ہے وہ اللہ سے راضی ہوئے تھے؟ اللہ کے ہر فیصلے پر وہ راضی تھے۔ اللہ مصیبت دے تو مصیبت پہ راضی تھے، اللہ رب العالمین پریشانی دے تو پریشانی پہ راضی تھے، اللہ صدقہ کرنے کا حکم دے صدقہ کر دیتے تھے، جان قربان کرنے کا حکم اس پہ راضی ہو جاتے، اولاد کو قربان کرنے کا حکم اس پہ راضی، ہر بات پہ اللہ کے راضی تھے۔ مطلب یہ کہ اللہ تو جو بھی حکم نازل کرے ہم اس کے لیے سر تسلیم خم کرنے تیار ہیں، اللہ تو بس حکم کر، ہم تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا۔ ایک آخری بات، اللہ رب العالمین نے مدینہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدا میں آئے تھے تو مدینہ کا یہ حال تھا کہ مدینہ میں یہودیوں کا کنٹرول تھا، اور یہودیوں کی عادت ہمیشہ سے رہی ہے کہ وہ جہاں بھی رہتے ہیں وہ وہاں پر سودی نظام کو برقرار رکھتے ہیں، سود وہاں پہ چلاتے ہیں، اور مدینہ میں بھی یہی حال تھا کہ سود مدینہ میں پھیلا ہوا تھا، سود کا لین دین، سود کا کاروبار مدینہ میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ سود کے لین دین میں سے باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو سود کے جو لین دین کے حصے باقی رہ گئے تو اس کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، اس لیے کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، تو سود کو چھوڑ دو۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور مدینہ کا وہ معاشرہ جو سود میں ڈوبا ہوا تھا، صحابہ نے مکمل طور پر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سود کو ایسے چھوڑا کہ مدینہ سے سود مکمل ختم ہو گیا۔ ایک آیت نازل ہوئی اور سارا معاشی نظام بدل گیا صحابہ کا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر آیت پر ایمان لاتے اور اس پر عمل کرتے۔ یہ آیت کیا ہم نے نہیں سن رکھی ہے؟ کیا ہم نے نہیں سنا ہے کہ سود حرام ہے، سود لینا حرام، سود دینا حرام؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کی لعنت ہے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود پر گواہ ٹھہرنے والے پر، سود کے لیے لکھنے والے پر، سب کے لیے اللہ کے نبی نے لعنت قرار دی۔ اور یہاں تک کہا اللہ کے نبی نے کہ سود کے بہت سارے حصے ہیں، سود بہت بڑا گناہ ہے، اس کے کئی حصے ہیں، سب سے چھوٹا حصہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، بدکاری کرے، نعوذ باللہ۔ اتنا بڑا گناہ اللہ نے بتایا ہے، اور کس پر؟ 1,00,000 سود لینے پر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1 درہم یا 1 دینار اگر کوئی سودی لین دین کرتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ بات کہی۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سودی کاروبار کرتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور روایات میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سودی کاروبار کرنے والے کو اللہ رب العالمین جب اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اس کے سامنے ہتھیار پھینکے گا اور کہے گا کہ اٹھا اپنا ہتھیار اور جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ تو سودی لین دین کرتا تھا، میں نے کہا تھا کہ سودی لین دین کرنے والے کے لیے میں جنگ کا اعلان کر رہا ہوں، اٹھا تلوار اور جنگ کر مجھ سے، نعوذ باللہ۔ سب سنتے ہیں لیکن عمل کتنا ہے؟ انٹرسٹ کا کاروبار، گاڑی پر لون، گھر پر لون، ایجوکیشن لون، چٹیاں چلائی جا رہی ہیں، چٹیاں لوگ لیتے ہیں، اور چٹی آپ اس بات کو یاد رکھیے، سود کی تعریف اتنا بس یاد رکھیے، پیسے پہ پیسہ کمانا سود ہے، چاہے وہ 1,00,000 پر 10,000 کمایا جائے یا 1,00,000 پر 1,000 کمایا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں زیادہ انٹرسٹ پہ نہیں لیا ہوں، 1 روپیے پہ لیا ہوں۔ 1 روپیہ لیں آپ یا 10 پیسے لیں، سود ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 1 دینار سود کا لے تو انسان ویسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، نعوذ باللہ۔ تو ان آیتوں پر عمل کی آج ضرورت ہے۔ سارا دین نازل ہو گیا ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، ہزاروں آیتیں ہیں، ہزاروں حدیثیں ہیں، صحابہ کا عمل ہمارے سامنے ہے، بس بات یہ ہے کہ عمل کیا جائے۔ صحابہ جیسے عمل کرتے تھے، اگر ہم ویسا عمل کریں گے تبھی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر صحابہ جیسا ایمان ہمارا نہ ہو، صحابہ جیسا عمل ہمارا نہ ہو، ہم نام کے مسلمان تو رہ جائیں گے لیکن اللہ کے نزدیک شاید ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ایمان کو پسند کیا تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کی ہر بات کو مانتے تھے، اللہ کی ہر بات کو آگے رکھتے تھے، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے عقیدے اور اپنی جذبات کے آگے وہ اللہ رب العالمین کے فرامین کو رکھتے تھے۔ ہم بھی اگر ویسا عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی صحابہ جیسی جنتیں نصیب فرمائے گا، اور اگر ہمارا عمل ایسا نہیں ہے اللہ ہمیں وہ مقام نہیں دے گا جو اللہ نے صحابہ کو دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو صحابہ کرام جیسا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی آیتوں پر ویسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے صحابہ کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں احادیث پر ویسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے صحابہ کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی زندگی گزارنا اللہ کو، اللہ کے رسول کو پسند تھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی
ایک سوال ہے کہ مکہ کے لوگ اللہ پر تو ایمان لاتے تھے، پھر ان کو مشرک کیوں کہا گیا؟ اچھا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے جو بنیادیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہے، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ اس بات کی ہم گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے حقدار نہیں ہے۔ ایک ہی چیز نہیں ہے یہ کہ اللہ کو مانیں ہم، دوسری اس بات کی بھی گواہی دینا ہے وہ ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مکہ کے لوگ اللہ کو اللہ مانتے تھے لیکن رسول کو رسول نہیں مانتے تھے۔ اللہ کو اللہ مانتے تھے لیکن رسول کو رسول نہیں مانتے تھے، جس سے ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا تھا۔ صلح حدیبیہ جب لکھی جا رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لکھنے کے لیے کہا تھا۔ مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے درمیان ایک کانٹریکٹ سائن ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو لکھنے کے لیے کہا تھا۔ حضرت علی لکھ رہے تھے تو اس میں لکھ رہے تھے کہ من محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے جو اللہ کے رسول ہیں۔ مکہ کے لوگوں نے اعتراض کیا، ہم ان کو رسول مانتے تو اختلاف ہی نہیں ہوتا، ہم ان کو رسول نہیں مانتے، صرف محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی نے کہا کہ میں میٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کانٹریکٹ کسی طرح سائن کرنا ہے، اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ تو مکہ کے لوگ اس لیے ان کا ایمان مکمل نہیں تھا کیونکہ وہ نبی کو نبی نہیں مانتے تھے۔ نبی کو نبی مانیں گے تب جا کے ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ ہم نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، فرشتوں پر ایمان اور جو ہے آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ نبی پر ایمان لانے کے بعد ہی ہوں گی، جو مکہ کے لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ مکہ کے لوگوں کے پاس کیا چیز تھی؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، وہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اتنا تو وہ مانتے تھے کہ اللہ رب ہے، رب یعنی پروردگار، جس نے سب کو بنایا ہے یہ مانتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے بنانے کے بعد اپنا ایک شریک مقرر کر رکھا ہے، اللہ نے دنیا میں اپنا ایک خاص رکھا ہے، جس سے اگر ہم جس کو راضی کر لیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ جو آج کئی مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ ہم بزرگان کو جو ہے منوا لیں گے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، یہی ان کا عقیدہ تھا۔ جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے تو وہ کہتے تھے وہی باتیں جو ہم کہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ہم یہ کہتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ یہاں تک وہ بھی مانتے تھے، لیکن ساتھ میں کہتے تھے الا شریکن هو لک، سوائے اللہ ایک شریک کے۔ پہلے کہتے تھے کہ کوئی تیرا شریک نہیں ہے، پھر کہتے سوائے ایک شریک کے، هو لک، جو تیرا جو ہے تیرے ماتحت ہے، تملکہ وما ملک، جس پر تیری طاقت چلتی ہے، وہ تجھ پر نہیں چلا سکتا، تیرا حکم اس پر چلتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ہے، اللہ نے بنایا ہے، سب چیزوں پہ اللہ کا حکم چلتا ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں ایک کو رکھا ہے کہ جو اللہ کے حکم سے دنیا میں فیصلے کرتا ہے۔ جو آج ہمارے کئی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ پیر بزرگ ان کے پاس ہم جائیں گے، ڈائریکٹ نہیں دیتے، اللہ سے مانگ کے ہی دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس جائیں گے تو یہ اللہ سے مانگ کے دیں گے۔ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا۔ اللہ نے ہمیں بتایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا کہ اے نبی اگر میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کیا کہیے؟ یہ نہیں کہیے کہ بزرگان سے جا کے مانگو، ان کے ذریعے آؤ تو ملے گا، ڈائریکٹ کہاں میں دوں گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا کہ اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو کہے انی قریب، میں قریب ہوں ان سے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، مانگنے والے کی پکار کو میں قبول کرتا ہوں، دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ لوگ مجھی سے مانگیں، چاہیے کہ لوگ مجھی سے مانگیں، مجھی پر ایمان رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔